تو دلائل الخیرات کا جو تسلسل سے ہوتا ہے کہ روز پڑھنا ہے اور اس کو ناغہ نہ کرنا، اور اس کے حوالے سے کیا اپنا؟ حضرت امام سلیمان جزولی، ٹھیک ہے، یہ وہ ہستی ہیں، عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، کنویں کے پاس پہنچے کہ مجھے وضو کے لیے پانی مل جائے، تو دیکھا تو وہاں کوئی برتن نہیں تھا، جس طرح وہ بالٹی ہوتی ہے، ڈول کہتے جسے ہیں، ڈال کے پانی نکال، پانی نکالتے ہیں، وہ نہیں تھا۔ اور اترنے کے لیے کوئی آسان بھی وہ نہیں تھا، سیڑھی بنی ہوئی۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ میں پانی کیسے نکالوں۔ سامنے والے مکان سے ایک کم سن بچی وہ دیکھ رہی تھی، وہ آئی، بابا جی آپ کو کیا چاہیے؟ کہا بیٹی مجھے پانی چاہیے، برتن نہیں ہے۔ کہا آپ چاہتے ہیں کہ پانی اوپر آ جائے؟ اس نے اس میں تھوکا، پانی اوپر آ گیا۔ اللہ، اتنے بڑے امام ہیں، عالم ہیں، ولی اللہ ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی یہ کس بات کی برکت ہے؟ پانی اوپر آ گیا ہے۔ اس نے کہا پہلے آپ وضو کر لیں پھر میں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ برکت ہے درود شریف کی۔ سبحان اللہ، ہمارے گھرانے میں بہت پڑھا جاتا ہے، ہم ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جزولی نے ارادہ کیا کہ میں درود شریف پر کتاب لکھوں گا۔ ٹھیک، تو جو انہوں نے درود شریف کا مجموعہ تیار کیا اس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ خیرات بھلائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ تمام بھلائیاں اس میں جمع ہیں۔ وہ لوگ بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے ہفتے کی تقسیم کر لی، روزانہ اس کا ایک حصہ پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایک ہی نشست میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ معمول ہے، اور جس نے بھی شروع کیا ہے باقاعدہ اس کی اجازت لی جاتی ہے تو وہ پھر اس کو جاری رکھے، تو یہ درود وظیفہ ربانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، بالکل، تو اس کے لیے تو کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ درود تاج کے بارے میں مشہور ہے یہ سلسلہ عالیہ شاذلیہ، ٹھیک ہے، اس کے امام ابو الحسن شاذلی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو لکھا اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور یہ مقبول ہوا۔ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو کوئی اعتراض تھے اور اس کی تفسیر انہوں نے ایک کتاب بھی اس پر لکھی ہے، تو یہ بھی بڑا مقبول ہے، اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں یا روز کم از کم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک بات ناظرین کو بتانی ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو کہ لوگوں نے محنت کتنی کی ہے۔ میری اپنی معلومات میں تقریباً 800 کتابیں جو میرے معلومات میں درود شریف پر لکھی گئی ہیں۔ یہاں چھور شریف ہے پاکستان میں، انہوں نے پاروں کی شکل میں 30 پاروں کی شکل میں درود شریف کا مجموعہ تیار کیا ہے۔ یہ سری کوٹ اور چھور شریف مشہور ہے ان کے بزرگوں نے۔ اس کے بارے میں ایک مذہب کا مطلب ایک حکم، آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے وہ حدیث سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیاں چڑھے تھے، اور اس میں ایک سیڑھی پر یہ تھا بعودہ کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ذکرت عندہ، جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اچھا، یہاں جو مسئلہ میں نے اپنے ناظرین و سامعین کو بتانا ہے، میں مذہب بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نماز میں پہلے کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے، اب ہمیں بتائیں کہ درود شریف کیسے بھیجنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا۔ درود میں سلام کا لفظ نہیں ہے کیونکہ سلام پہلے پیش کیا جا چکا ہے، تو یہ درود ابراہیمی نماز کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نماز کے باہر اس کو پڑھیں گے تو اس میں سلام کا لفظ شامل کرنا ہوگا کیونکہ آیت میں دونوں حکم ہیں۔ اور آج کل ایک بات بڑی دیکھی جاتی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز کے دوران اگر سلام نہ پڑھے حضور پہ اور درود نہ پڑھے
تو اس کی تو نماز ہی نہیں قبول ہوتی. تو اس حوالے سے کیا ہوگا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز میں بھی رب تعالیٰ سلام کے حوالے سے بھی ہمیں حکم دے رہا ہے اور درود بھی پڑھا رہا ہے ہمیں کہ بھئی یہ بھی پڑھو, اس کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. جی, درود ابراہیمی کے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ خود تعلیم فرمائے, صرف درود کے حوالے سے وہ سب سے افضل درود ہے, کوئی شبہ نہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آیت میں حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما, تو آیت میں تو درود و سلام دونوں کا حکم ہے. تو وہ حکم چونکہ ہم نماز میں پہلے سلام پیش کر چکے, اب ہم درود پڑھ رہے ہیں, تو اس کو اگر نماز کے باہر کوئی پڑھے منع نہیں ہے, بالکل پڑھے, لیکن اس میں سلام کا لفظ بڑھانا ہوگا. کیا مطلب؟ اللہم صلی وسلم, بالکل, تاکہ دونوں حکم پورے ہو جائیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ سے احادیث سے ثابت نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھیں. اور پھر میں نے اگر اس میں شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے الفاظ, ہم اس پر کوئی ایسا صیغہ جو غلط نہ ہو اس کی ممانعت نہیں ہے, بس کوئی صیغہ یا کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو ان کے شان سے ہلکا ہو یا اس کے مخالف ہو, اس کے علاوہ ممانعت نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں خیر البشر پہ لاکھوں سلام, لاکھوں درود, لاکھوں سلام, اور بزرگوں سے ہم یہی سنتے ہیں کروڑوں, یعنی وہ لاکھوں کروڑوں میں معاملہ کرتے ہیں. یہ جو لاکھوں کہنے کا مطلب ہوتا ہے تو اس میں صرف وہ لاکھوں تک نہیں, وہ آپ کے جتنی آج کل گنتی ہے وہ سب آ جائے گی. کیونکہ آپ نے جو ڈیجیٹل گنتی نکالی ہے اس میں 300 صفر لگا دیے ہیں, تو اب وہ 300 صفر ویسے تو کوئی اگر گننے بیٹھے تو مشکل, تو مراد وہی ہوتی ہے ان گنت, یعنی جس کا شمار نہ ہو سکے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے لوگوں نے ایسے کہا کہ یا اللہ جو تیرے علم میں ہے اتنا درود ہو, یا اب تک دنیا کائنات جتنی بھیج چکی ہے اور جتنا بھیجے گی اتنا درود ہو. تو یہ وہ نیکی ہے جس کی کثرت جتنی ہوگی اتنی برکت زیادہ ہوگی. تو ہم نے درود شریف بھیجنا ہے. اچھا, نماز میں آپ جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں, یہ پیپر ریڈنگ نہیں ہے کہ جیسے میں کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہا ہوں یا پڑھی ہوئی دہرا رہا ہوں, نہیں, اس میں ارادہ شامل ہوگا جس کو انشاء کہتے ہیں, یعنی آپ سلام پیش کریں. تو آپ نے جو سوال کیا کہ نماز میں, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے میرے رب کی پہچان کس نے کرائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے میرے رب کی نماز کس نے سکھائی؟ پیارے آقا نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ کہ جب ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ میری تمام نیکیاں, تمام بندگی یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش اور نظر ہے, تو اب حکم کیا ہوتا ہے کہ اے بندے, جس نے تجھے میری بارگاہ میں پہنچایا ہے, میرا وہ حبیب میری بارگاہ میں موجود ہے, عبادت مجھے پیش کر دی, سلام کا ہدیہ ان کو پیش کر. اچھا, یہ قانون ہے کہ میں نماز میں کسی شخص کو سلام کروں یا سلام کا جواب دوں, میری نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اللہ کے حبیب وہ ہیں کہ نماز نہ پیش کی جائے تو ان کو سلام نہ کیا جائے, درود پیش نہ کیا جائے, نماز ہی نہیں ہوتی. اور امام شافعی نے تو اس میں اہل بیت کا بھی ذکر کیا کہ تمہاری شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پہ درود نہیں بھیجتا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. کیونکہ آل سیدنا بھی کہتے ہیں, لفظ آل سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے اور سچے ماننے والے بھی ہوتے ہیں, وہ آل میں شامل. اس کی دلیل قرآن سے کیا دوں؟ آل فرعون, فرعون کی تو اولاد نہیں تھی, تو اس کے ماننے والوں کو آل فرعون کہا گیا. تو لفظ آل کا معنی سچا, ماننے والا, متبع, تو اس میں ہم سب کو شامل کر لیتے ہیں.